بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایکسپریس نیوز نیٹ ورک سے ڈاکٹر شاہد مسعود۔ سال کے آخری دن ہیں اور ایک اور سال زندگیوں کا ختم ہوا، کم ہوا، لاتعداد لوگ چلے گئے، اچھے واقعات، برے واقعات۔ اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا، کون نہیں ہوگا، ہم نہیں جانتے، لیکن یہ سال جو گزرا ہے یہ اس پوری دنیا کو کہاں لے گیا۔ اس پورے سال کو میں نے دیکھا تو میں نے سوچا کہ اس پہ کیا ہم کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں۔ سال شروع ہوتا ہے تو 4 جنوری کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر صاحب کا قتل ہوتا ہے، اور سال کا اختتام ہو رہا ہے تو ہم یہ میمو گیٹ سکینڈل، صنعتیں بند ہو رہی ہیں، گیس کی فراہمی رکی ہوئی ہے، احتجاج شروع ہو چکا ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت سے لڑ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ امریکہ سے لڑ رہی ہے، امریکہ دنیا سے لڑ رہا ہے۔ اگلا سال انتہائی بے یقینی کی کیفیت میں، کیسز، کورٹ، عدالت، عوام، بجلی نہیں ہے، مہنگائی۔ اگلے سال امریکہ بہادر کا الیکشن ہونا ہے صدر کا، وہاں کون جیتے گا، پاکستان افغانستان میں کیا وڈرال ہوگا، نہیں ہوگا۔ اتنی غیر یقینی کہ مجھ سے دوستوں نے پوچھا کہ اس سال کی کوئی ایک اچھی خبر، تو میں نے کہا ایک اچھی خبر یہی لگتی ہے کہ بس یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ یہ اچھی خبر ہے کہ یہ سال ختم ہو رہا ہے، یا جا رہا ہے، گزر رہا ہے، جیسے تیسے کر کے، اور اس کو ٹاٹا بائی بائی کر کے اس سال کو بھیجا جائے جلدی، اور پھر دعا کی جائے اللہ سے کہ یا اللہ یہ اگلا سال جو آ رہا ہے اس میں کوئی ہمارے لیے بھلائی آئے۔ قتل و غارت ہوتی رہی رمضان کے مہینے میں، 300 لوگ شہید ہو گئے، دوستیاں، لڑائیاں، اتحاد، لوٹ مار۔ یعنی یہ ملک، مجھے نہیں پتا کہ اس سے پہلے 1970 میں یا 77 میں یا 88 میں یا اس کے بعد کے کس سال میں ملک کا ایسا ستیہ ناش ہوا ہو کہ ادارے ختم ہو گئے، ریلوے ختم، پی آئی اے ختم، اسٹیل مل ختم۔ علی بخاری صاحب، اس پورے سال کی کوئی ایک اچھی خبر آپ کے نزدیک، وینا ملک کے علاوہ؟ آپ کے پروگرام میں پہلے بھی ایک دفعہ میں نے عرض کیا تھا، لیکن اب یہ سوال کی مطابقت سے بہت ضروری ہے کہ میں بات دہرا دوں اگر آپ اجازت دیں۔ زیبرا کراسنگ میں ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ نیم مردہ حالت میں سڑک پہ بڑا تڑپ رہا ہے، خون اس کے ہر حصے سے، جسم کے، سر سے، آنکھوں سے، منہ سے، سب سے نکل رہا ہے۔ ساری دنیا کھڑی تماشا دیکھ رہی ہے، کوئی اس کی طرف بڑھ نہیں رہا۔ اتنی دیر میں ایک فادر، پریسٹ، وہ کراؤڈ کو چیرتا ہوا آیا اور اس نے آ کے اس کا سر اپنے زانوں پہ رکھا، رومال نکالا، اس کی آنکھوں سے خون پہنچا اور اس سے پوچھا ڈو یو بلیو ان گاڈ؟ اس نے کہا فادر آئی ایم ڈائنگ اینڈ یو آر آسکنگ ریڈلس۔ یہ کیا پہیلی آپ مجھ سے بجوا رہے ہیں کہ میں اس سال کی آپ کو اچھی خبر بتاؤں؟ خدا کے لیے ڈاکٹر شاہد مسعود، اگر آپ نے اس پروگرام کو کوئی پازیٹیو ٹچ دینا ہے تو پہلے بریف کر دیتے کہ کوئی ڈھونڈ کے لاتے ہم، اگر کوئی اچھی خبر تھی بتانے والی۔ یہ سال کاش پاکستانی قوم اور پاکستانی ملک کی ہسٹری میں نہ آیا ہوتا، دنیا میں نہ آیا ہوتا۔ لیکن یورپ کو بھی دیکھیں نا، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے، مڈل ایسٹ، مجھے لگتا ہے کہ شاید تاریخ میں یہ سال کچھ، لیکن اگر پھر آپ کمپیریٹیو ٹرمز میں بات کریں گے تو دیکھنا یہ ہے کہ سب سے زیادہ تباہ کاری کہاں ہوئی، سب سے زیادہ تباہ ہم ہوئے۔ غلام ابن غلام کی حیثیت سے ہم امریکہ کے سامنے جس انداز میں اس سال میں چکے، پوری دنیا میں جنہیں بنانا ریپبلک کہا جاتا ہے افریقہ میں، وہ بھی نہیں، وہاں بھی یہ نہیں ہوتا۔ دوسری بات آپ دیکھ لیجئے کہ ہم اکانومی کے اعتبار سے کہاں کھڑے ہیں۔ کوئی ڈونر آپ کی حکومت کو پیسے دینے پر آمادہ نہیں ہے، یہ کہہ کے کہ آپ کی کریڈیبلٹی زیرو ہے۔ ڈونر کیا پچھلے پیسے نہیں دے رہے؟ پچھلے پیسے نہیں دے رہے، آگے کیا دیں گے وہ؟ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ہماری حکومتی کریڈیبلٹی۔ تو اچھی خبر کوئی ذہن میں نہیں آ رہی۔ میں آپ دوسرے ساتھیوں سے بات کرتے رہیے، اگر مجھے کوئی یاد آئی کہ تو میں بتاؤں گا ضرور آپ کو، یہ وعدہ ہے میرا۔ اچھا، اب وہ 2 اچھی خبریں جی، وہ میں نے بڑی کوشش کی، اس لیے کہ آپ نے دیا میں کہا تو میں نے کہا کچھ اپنی صحافتی کمال استعمال کرنا چاہیے۔ پہلی تو خبر یہ ہے کہ گڑی خدا بخش میں جو تقریر کے دوران صدر مملکت صاحب نے فرمایا کہ 80% مینیفیسٹو پر عمل ہو گیا ہے۔ اچھا، یہ بہت اچھی خبر ہے، اس لیے کہ دیکھیں ہر پاکستانی شہری کے پاس مکان ہے، ہر پاکستانی شہری کے پاس روٹی ہے، اور ہر کے پاس کپڑا ہے، تو یہ اچھی خبر 2011 کی۔ اور دوسری خبر، نیشنل اسمبلی کے فلور پر جناب پرائم منسٹر نے فرمایا کہ فوج میرے ماتحت ہے۔ جو سپریم کورٹ میں ہو رہا ہے وہ دیکھیں، اس کا ثبوت ہے کہ وہ ہے۔
تو یہ دو اچھی خبریں میں نے کہا میں ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کر لوں، آپ کی فرمائش بھی پوری ہو جائے۔ شکریہ ہے لیکن یعنی ان کو ہر بات میں ضروری ہے سلیم بخاری صاحب، یہ اجمل صاحب دیکھیں نا، یہ اب اگر یعنی ابھی آپ کہہ رہے تھے مزاح کے لوگ اٹھتے جا رہے ہیں، مجھے اتنی اجازت نہیں، مگر ساتھ ہم نے یہ بھی کہا کہ اچھے لوگوں کی جگہ کون لے رہا ہے، یہ بھی تو دیکھیں نا۔ اچھا حسن نثار صاحب سے ذرا پوچھتے ہیں۔ حسن نثار صاحب السلام علیکم۔ حسن نثار صاحب 2011 گزرا ہے، بڑی دیر سے ڈھونڈ کے بھی جو اچھی خبریں نکالی سلیم بخاری صاحب نے اور دل جلا دیا۔ اس سال یعنی شروع ہوتا ہے سلمان تارسی سے، صاحب سے ختم ہوتا ہے یہ گیس بھی گئی اور بجلی بھی گئی اور میمو گیٹ اور این آر او کا فیصلہ آپ آنے والا ہے 4 تاریخوں میں۔ یہ کیا ہے 2011؟ قتل و غارت، 2 مئی لوگ شہید ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، مار رہے ہیں، کیا سال ہے یہ 2011؟ آپ سارے تو ماتم کر رہے ہیں 2011 کا۔ میں تو 14 اگست 1947 سے آن ورڈز دیر از ہارڈلی اینی گڈ نیوز، ٹھیک ہے؟ چوری چکاری جعلی کلیموں سے شروع ہو کے ماشاءاللہ جعلی ڈگریوں تک آئے آپ، لیکن اس سال ایک اچھی خبر ہے مجھے۔ آئی واز پراؤڈلی دا فرسٹ اینڈ دین دا لاسٹ ون ٹو لانچ دس کیمپین۔ 19 سال انگلیاں گھس گئیں یہ لکھ لکھ کے کہ تھرڈ فورس جو ہے وہ پالیٹکس کی میں بات کر رہا ہوں آنی چاہیے، تاکہ یہ جو 2 میفیاز ہیں ان کو تھوڑی عقل آئے، یہ اپنی اوقات میں جائیں اور یہ بہیو کرنا شروع کریں اور ڈیلیور کرنا شروع کریں۔ اس پہ مجید نظامی صاحب نے لکھا، میرے پہلے کلیکشن جو ہے کالمز کا، اس کا دیباچہ یا امجد اسلام امجد بہتر بتائیں گے، جو بیک پیج پہ وہ ٹائٹل پہ ہوتا ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا تھا یہ مثالیت پسند ہے۔ اچھا میں مثالیت پسندی ہی کر رہا تھا، لیکن بہرحال وہ کوئی اچھی خبر بتائیں حسن نثار صاحب، اس سال کی سب سے اچھی خبر کون سی رہی آپ کو؟ میں ادھر ہی آپ نے ٹی وی دیکھا ہو، آپ اچھل پڑے ہو، دل باغ باغ ہو گیا آپ کا، نہیں میری بات سنیں، تحریک انصاف کا پک ہونا یہ اتنی بڑی خبر ہے، وہ کیا ڈیلیور کرتے ہیں، کون سی تبدیلی لاتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے۔ آپ اگر ان کا خیر دیکھنا شروع کریں، پہلی دفعہ اس ملک کی تاریخ میں وہ بندہ، وہ بچہ، وہ بچی، وہ لڑکا، وہ مرد باہر نکلا ہے اور اتنی دور دور تک پتہ نہیں کہاں کہاں سے پہنچے جلسوں کے لیے، جو کبھی اپنے گھر کے ساتھ وہ پولنگ بوتھ پہ کبھی نہیں گئے تھے۔ ایک بات، دوسری ان کی گردنوں کے سریے کس طرح نکلنے شروع ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ روٹھے ہوئے کو مناؤ، ادھر بھاگ، ادھر مل کے جاتے، یہ کرتے وہ کرتے، یہ بہت بڑی تبدیلی آپ کی سیاست میں آ رہی ہے کہ گردنوں کے سریے پگھلنے شروع ہو گئے ہیں، آنکھوں کی چربی ڈھلنی شروع ہو گئی ہے، یہ بہت ایک پازیٹو سائن ہے۔ بعد میں کیا ہوگا وہ بات کی بات ہے، لیکن 2011 میں ایک ایسی خبر ہے، یہ تحریک انصاف کا کو ریکگنیشن ملنا۔ 16 سال سے وہ بندہ دھکے کھا رہا تھا، اور اس میں ایک اور بات، حسن نثار صاحب 77 میں بھی لوگ نکلے تھے، وہ 60 کی دہائی میں بھی نکلے تھے، وہ 85 میں بھی نکلے تھے، وہ 86 میں بھی نکلے تھے، وہ 2007 میں بھی نکلے تھے، وہ 11 میں بھی نکلے ہیں، وہ 12 میں بھی نکلیں گے، وہ گھروں سے تنگ آ کے نکلے ہیں۔ اس میں اچھی خبر کون سی ہے؟ میں آپ کو ایک ایک کر کے پوائنٹ وائز کون سے لوگ نکل رہے ہیں گھروں سے جو پہلے کبھی نہیں نکلے، جن کی گردنوں سے سریے پگھلنے شروع ہوئے، وہ بھی آپ کے سامنے۔ تیسرا فیکٹر، یہ ایک 16 سال کسی نے گھاس نہیں ڈالی۔ عمران خان 16 سال عمر میں کم تھا، ورلڈ کپ نیا تھا اس کا، یہ جو شوکت خانہ میں نیا تھا، کسی نے اس کو گھاس نہیں ڈالی۔ پہلی بار عوام اپنے غیور اور باشعور ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دونوں مین سٹریم پارٹیز کے سر سے عوام نے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ وہ جو قتیل نے کہا تھا نا کہ اس سا تو قتیل ہم نے منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے، یہ اپنے قاتلوں کو اپنے کندھوں پہ بٹھانے والے لوگ تھے جنہوں نے ان کو جھٹکنا شروع کر دیا۔ یہ سلیم بخاری صاحب اور طاہر صاحب، یہ تبدیلی ہے بڑی اس سال کی؟ جی میں اس حوالے سے عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے جیسا آپ نے کہا کہ لوگ تو پہلے بھی کئی دفعہ نکلے تھے، اس پر میں کوئی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ ایک شعر اگر آپ اجازت دیں پھر آپ سے، آپ کی موجودگی سے، کہ بات کہنے کی نہیں تم بھی تو سوچو لوگو، بات کہنے کی نہیں تم بھی تو سوچو لوگو، یہ چمکتا ہوا سورج بھی نہ پتھر نکلے۔ نہیں
اس کو کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی تو ہے کہ یوتھ نکلی ہے باہر روڈوں پہ باہر نکلی ہے تبدیلی کے لیے، جیسا آپ نے خود کہا، اور گردوں میں سے سریے بھی پگلے ہیں، وہ حسن نثار کہہ رہے ہیں یہ بھی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ لیڈرشپ ڈیلیور کرے گی یا نہیں. ہاں، اس میں شکوک و شبہات کی گرد و غبار بھی ہے. لوگ مایوس بھی ہو رہے ہیں کہ اچھا دیکھیں نا کہ کہا گیا کہ مشرف پاکستان نہیں آ رہا، تحریک انصاف میں آ رہا ہے. مشرف کے وزیر جو ہیں وہ قطار در قطار عمران خان کی تحریک انصاف میں جانے، اور عمران خان کہتا ہے کہ مشرف کے ساتھیوں کو شک کا فائدہ ملنا چاہیے. اس سے پوچھا جائے کہ تم میں نے کون سے شک کا فائدہ ہوگا، تو کیا شکوک و شبہات میں ہی گھری رہے گی جو قوم؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام تک لے جانا لوگوں کو اور پھر ان کو گرانا جو ہے، اس سے تو مایوسی اور بڑھے گی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑا سا ڈیفر کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی سچویشن میں ایک آئیڈیل صورتحال کی توقع کرنا میرے خیال میں مناسب ہی نہیں ہے، مناسب نہیں ہے. لیکن میں نے بھی شروع میں عرض کیا تھا، کیا اس کے علاوہ پورے 2011 میں ہمارے پاس کوئی ایسی خبر ہی نہیں ہے؟ کوئی نہیں ہے بالکل، اور یہ بھی ایک امکان ہے. اچھا ایک وقفے کے بعد، لیکن ایک وقفے کے بعد حسن نثار صاحب کی رائے جانوں گا کہ یہ کیا کوئی حقیقتاً اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ ہم اس 2011 کو کہیں کہ یہ بہت ہی اچھا سال رہا کہ شعور بیدار ہو گیا نوجوانوں کا اور لوگوں کا، اور واقعی کوئی گردنوں میں سے سریے پگھل گئے؟ سریے پگھلے نہیں پگھلے میں نہیں جانتا، مگر جو ان کے جو پیٹ اور جو ان کا حجم ہے لوگوں کا، اور جو لوٹا ہوا مال ہے اس ملک کا، اور ان کے جو بینک ہیں باہر، ان کا وزن ضرور بڑھ گیا ہے. اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ ریلوے، اسٹیل مل، گیس، بجلی، ادارے کے ادارے ہی تباہ ہو گئے، اور لوگوں کا شاید یعنی آمریت پہ تو 100 لعنت، یعنی جمہوریت پر سے بھی لوگوں کا اعتماد ختم ہو گیا ہے. یہ اس قسم کی سینیریو ہے. ایک وقفے کے بعد اچھا اگر چھوٹی سی بات اس کے اندر میں لگا دوں تو ایک بچپن میں ہم نے پڑھی تھی کہانی مسٹر چیئرفل، کہ وہ ایک آدمی کا ایک پاؤں کٹ گیا نا، تو سب لوگ اس سے افسوس کرنے آئے، تو اس نے کہا کہ اس کا ایک روشن پہلو بھی ہے، اب مجھے ایک جوتا خریدنا پڑے گا. اچھا بالکل. ایک وقفے کے بعد خواتین ذرا حسن نثار صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا واقعی حقیقتاً وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی انقلاب آ گیا ہے پاکستان میں، اور جو میٹیریلائز بھی ہوگا؟ ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک خواتین حضرات. 2011 جا رہا ہے، اور کیا چھوڑ کے جا رہا ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. کچھ رلا کے، کچھ پریشان کر کے، کچھ امیدیں بھی دیکھ کے. ظاہر ہے کہ مایوسی کفر ہے. امجد صاحب کی طرف دوبارہ میں آؤں گا، لیکن حسن نثار صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ حسن نثار صاحب، یعنی پورے سال میں اتنی تباہ کاری پوری دنیا میں، یعنی پاکستان کو بھی چھوڑیں، پوری دنیا میں ریسیشن، یورپ ختم ہو گیا، یورو مارا ماری شروع ہو گئی، وہ نکلے ہوئے آنکھوں پائے وی آر 99%، وال اسٹریٹ پہ ہنگامے، وہ کہہ رہے ہیں کیپٹلائزیشن ختم ہو رہی ہے دنیا میں. پورا مڈل ایسٹ دیکھیں، لیبیا، کرنل قذافی، حکمراں بھاگ گئے، گر گئے، تباہ ہو گئے. اچھا تو یعنی پاکستان میں جہاں اتنی تباہی ہوئی ہے اور اتنی بربادی ہمیں نظر آ رہی ہے، اداروں کی لوٹ کھسوٹ، آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی امید یہ ہے کہ عمران خان صاحب پہ لوگوں کی بہت توقع ہے. مجھے میں ساری بات اس کے علاوہ کیا کوئی اور خبر بات ہو گئی نہیں، جو آپ نے پکچر پینٹ کی ہے اس سے تو کوئی پاگل اتفاق نہیں کرے گا. یہ 100% ٹھیک ہے، بلکہ اس سے زیادہ بری صورتحال ہے. 2 باتیں میں واضح کر دوں. پہلی بات جو امجد نے کوٹ کیا ہے مسٹر چیئرفل، وہ کو بہت ہی الو کا پٹھا آدمی تھا. چونکہ پاؤں ایک کٹ بھی جائے تو جوتے 2 ہی خریدنے پڑتے ہیں. آپ جائیں ذرا جوتوں کسی دکان پہ، کہیں مجھے ایک جوتا دے دو، وہ جوتا مارے گا منہ پہ. خریدنے 2 ہی پڑتے ہیں. سو اس کہانی کا مصنف کو کافی احمق آدمی ہے. دوسری بات آپ نے فرمایا مایوسی کفر ہے قرآن پاک میں. میری گزارش سن لینا جی، وہ مسجد ہی جا سکتا ہے پھر. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا اس میں دوسری بات جو آپ نے ابھی فرمائی ہے مایوسی کفر ہے، یہ غلط پروپیگنڈا ہے. قرآن پاک میں کہیں یہ نہیں لکھا مایوسی کفر ہے. قرآن پاک کی اس کا ترجمہ یہ ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اس کی رحمت، اس کے ساتھ اس کا ایک پورا ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ایک پیکج ہے. اس کے مطابق چلتی ہے کائنات، ہوا میں نہیں چلتی. اچھا اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس ملک میں میرے آپ کے عوام کے ساتھ، ہم تو شاید تھوڑے پریولیج لوگ ہیں، یہ ان کے جرائم کی سزا ہے. مرکز سے لے کے پنجاب تک جو بیٹھا ہے وہ ان کی رضا سے آیا ہے.
ان کی اکثریت نے ان کے لیے ووٹ کیا ہے. سو دے مسٹ پے دا پرائس ان اے گریسفل وے. اب پنگا لیا ہے, اس کو خوبصورتی سے چیخیں مارنے کی بجائے سکون سے اگلا موقع ہوش کرو. رہ گیا عمران خان, تو میں انقلاب کی بات تو کرتا ہی نہیں, چونکہ انقلاب بھی اگین امچیور لوگوں کا کام ہے. ہم ٹین ایج میں انقلاب کے خواب دیکھتے تھے. انقلاب میں ہوتا کچھ بھی نہیں اس کے علاوہ کہ پرانے ظالموں کو نئے ظالموں کے ساتھ ریپلیس کر دیا جاتا ہے. دنیا کا ایک انقلاب بتائیں جو ود ان اے فیو ڈیکڈز بالکل ریورس میں نہ چلا گیا ہو. سو انقلاب کی بات نہیں. بات یہ ہے کہ عوام کے رویے میں وہی ایک زرداری, وہی میاں قدم بڑھاؤ اور وہ بھاری اور وہ ہلکا, اس کے سحر سے لوگ نکلے ہیں. اور یہ ایک ٹریڈیشن کی بنیاد رکھی جا رہی ہے کہ کل اگر تحریک انصاف یا عمران بھی ڈلیوری میں لکھ چکا ہوں تو اسی طرح اتنی ہی شدت نہیں. یہ جو اجمل نیازی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مشرف صاحب کی پارٹی چلے گی پوری شک کا فائدہ لے کے, اور سلیم بخاری صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور طاہر صاحب بھی. دیکھیں بات سنیں شاہد مسعود صاحب, ہمیں دیانت کا ثبوت دینا چاہیے. یہاں یہ سارے ماشاءاللہ اپنی اپنی جگہ پہ بڑے اپنے اپنے فیلڈ کے جگادری لوگ ہیں. میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ ڈکٹیٹر کا تحفہ ہے جو ہم چاروں بیٹھ کے اس طرح بات کر رہے ہیں. اس کی جگہ کوئی نام نہاد جمہوریہ ہوتا, خدا کی قسم کبھی میڈیا کو اس طرح بے لگام نہ کرتا. وہ تو چینلوں کا انبار دے گیا ہے. مشرف کو اتنا بڑا ولن تو نہیں, ان سے بڑا ولن تو نہیں ہے. اور اس کو کون لے کے آیا تھا؟ وہ خود نہیں آیا. کس نے اس کو اپوائنٹ کیا؟ یہ ڈاکٹر شاہد مسعود نے کیا تھا, یہ طاہر سرور میر نے کیا تھا, یہ سلیم بخاری نے کیا تھا, یا امجد اسلام امجد نے کیا تھا؟ آؤٹ آف ٹرن اس کو کون لے کے آیا؟ ضیاء اللہ کا آیا, ٹھیک آیا. ذوالفقار علی بھٹو کا جرم تھا, اس کو اس کی سزا ملی. میرٹ تو ہے ہی نہیں اس ملک میں. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں انہوں نے, گھر اپنے گھیرے ہوتے ہیں, عوام کے لیے آپ دیدہ ہیں, آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کرتے ہیں لوگوں کو. یہ علی قلی خان, وہ اس کے ساتھ تعلق بھی تھا بھائی. اگر مجھے نہیں پتا کون میرٹ پہ آتا تھا, لیکن پرویز مشرف صاحب میرٹ پہ نہیں آتے تھے. وہ میری آپ کی گردن پہ جنہوں نے سوار کیا وہ یا چیخیں مار رہے ہیں یار ہم جوکر ہیں, ہمیں نہیں پتا کون لے کے آیا تھا اس کو. ضیاء الحق نے اگر بھٹو کو قتل کیا, جوڈیشل مرڈر, یہ وہ سارا ڈرامہ, who brought him؟ ہم عجیب لوگ ہیں یار, حقائق فیس ہی نہیں کرتے, ان کی بات ہی نہیں کرتے. پرویز مشرف اور اس کے ساتھی اتنے برے نہیں تھے جتنے برے لوگوں کے ساتھ ہمارا آج سامنا ہے. تو خدا کا خوف کریں. آپ کل کریں, پرسوں کریں پروگرام, میں ساری فیکٹ شیٹ حسن صاحب میں کل کروں گا پروگرام, کیونکہ کل جو ہے وہ نیو ایئر کل نیو ایئر نائٹ منائی جا رہی ہے, اور میں آپ سے پوچھوں گا جو حشر کر دیا انہوں نے لوگوں کو, جس طرح بے رحمی سے یہ مار رہے ہیں, ہمیں ٹھیک ہے اس لیے نہیں چیختے ہم کہ شاید ہمیں حسن چلو گفتگو یہی روکتے ہیں. اور میں کل آپ سے پوچھوں گا کہ آپ نیو ایئر نائٹ کیسے منانے جا رہے ہیں, آپ ہیپی نیو ایئر کیا کہیں گے, اور آپ اپنے اوس پڑوس کے بچوں کو نئے سال کی مبارکباد دلائیں گے. یہ سارے مہمانوں سے, خواتین و حضرات, اور مزید مہمانوں کو بھی کل کی نشست میں شریک کروں گا. آپ سب کا شکریہ. لیکن بات ہم, کیونکہ کل نیو ایئر نائٹ ہے, تو دیکھیں گے کہ نیو ایئر یہ گیس, بجلی, یہ عدالت, یہ اسٹیبلشمنٹ, یہ امریکہ, یہ نیٹو کی رپورٹیں, یہ NRO, یہ جلسے جلوس, یہ ہنگامہ, اس سب میں یہ ہم نئے سال, یہ سارا نیا سال ہم اپنی پوری قوم اور پوری دنیا کے ساتھ ہم منانے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے مایوس ہم نے نہیں ہونا, خوش بھی ہونا ہے. لیکن کس بات پہ خوش ہوں گے, کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں, رشتہ داروں, گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.